مفتی صاحب، ہم جب امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو ہم کب تک ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے بکثرت، تقریباً ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے شروع سے، تو جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ کر آپ نے ثنا پڑھنی شروع کر دی۔ اب آپ نے ثنا پڑھ لی، امام نے قرأت شروع کی، آپ نے ثنا پوری پڑھی تو اچھی بات، نہیں تو امام نے قرأت شروع کر دی تو جتنی ثنا پڑھی ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نہیں پڑھیں گے۔ یہ پہلی صورت یہ بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ باہر سے تشریف لائیں اور امام نماز میں قرأت شروع کر چکے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا سورت پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، قرأت کا سننا واجب ہے اور ثنا کا پڑھنا سنت ہے، لہٰذا واجب مقدم ہوتا ہے سنت کے اوپر۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ آئے، امام سری نماز پڑھا رہا تھا، ظہر کی یا عصر کی، اور پہلی رکعت تھی، تو اس پہلی رکعت میں اگرچہ وہ ٹائم گزر چکا ہے، امام ابھی قیام میں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ مقتدی ثنا پڑھے گا، چاہے وہ بالکل ابتدا ہو یا درمیان میں آیا ہو پہلی رکعت کے، یا آخر سے تھوڑا پہلے آیا ہو، ایسی صورت میں بھی وہ ثنا پڑھے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں جب امام سری نماز پڑھا رہا ہو، بغیر قرأت والی جو نماز ہے وہ پڑھا رہا ہو، تو اس میں یہ ایسا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو چوتھی صورت ہے ثنا کی، وہ یہ ہے کہ آپ آئے، امام کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ سے کوئی رکعت جا چکی تھی، ایک رکعت دو رکعت آپ سے نکل چکی تھی، تو ایسی صورت میں آپ بالکل خاموش رہیں گے، چاہے وہ دوسری رکعت ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، آپ نہیں پڑھیں گے ثنا امام کے پیچھے۔ جب پہلا آخری قاعدہ امام سلام پھیرے گا اور آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی وہ پہلی رکعت ہوگی، تو وہاں آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھ کر اپنی نماز کو اسی طرح آگے آخر تک چلائیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور نماز جنازہ کی ثنا میں فرق ہے، کہ نماز جنازہ میں وجل ثناؤک کا اضافہ ہے، اور نماز جو پنج وقتہ ہے اس کی ثنا میں اس کو نہیں پڑھنا۔ دیکھیں، حدیث کی جو بہت ساری روایات ہیں ان میں وجل ثناؤک کا ذکر نہیں ہے، بہت کم جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ اس کو علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور فرمایا ہے وہاں پر کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اسے روکے نہیں، وجل ثناؤک کا کوئی پڑھتا ہے اسے روکے نہیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو اس کی تاکید نہ کرے، چاہے وہ نماز مکتوبہ ہو، ہماری نماز پنج وقتہ نماز ہو، یا وہ جنازے کی نماز ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق